جو لوگ ہمیں پیغام دیتے ہیں وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دفعہ ہمیں اشارہ کریں. حالانکہ عمران خان نے اپنا وزیر اعلیٰ بدلا ہے، ان کو تو اس کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ اس عمران خان کو تو ہمیشہ سے تشویش تھی جو یہ وہاں پہ یہ اٹیکس ہو رہے تھے اور جو لوگ شہید ہو رہے تھے، فوجی بھی دوسرے بھی، تو عمران خان تو اس چیز کے خلاف ہمیشہ سے تھے. سب لوگ اپنی بدلتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بدلتے ہیں، وزیر اعظم بھی بدلتے ہیں، لیکن جب عمران خان نے بدلا تو یہاں تو سارے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے یہ سارے پی ٹی آئی کے اندر سب کچھ جانتے تھے. گرد پی ٹی آئی کے اندر کوئی نہیں ہے. دہشت گرد وہ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا آج تک، کہ پہلے آپ نے ان پہ گولیاں چلائیں، پھر ان کو علاج نہیں ہونے دیا، ہسپتالوں سے ان کو نکال دیا، ان کی لاشیں چھپا دی. تو یہ دہشت گردی تو یہ ہے. ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں کار بکار. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مس نورین نیازی. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کل عمران خان صاحب نے فیصلہ لیا اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کو تبدیل کیا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی افغانستان والے معاملے کے اوپر پریس کانفرنس آئی. لب لباب یہی تھا کہ دہشت گردی ساری اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے، اور جو نیا وزیر اعلیٰ ہے اس کی تعیناتی بھی ظاہر سی بات ہے دہشت گردوں کے ساتھ مراسم مضبوط کرنے کے لیے ہے. بڑی عجیب و غریب سچویشن بن گئی ہے، کیا کہیں گی؟ پتا نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان تو اکیلے واحد میرے خیال پارٹی ہوگی جو دہشت گردی کیا ہر چیز کے اوپر پرامن طریقے سے سارا کچھ آج تک انہوں نے کیا. تو اب یہ میرے خیال صرف بہانہ ہوگا کہ یہ ان کو، حالانکہ عمران خان نے اپنا وزیر اعلیٰ بدلا ہے، ان کو تو اس کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ اس عمران خان کو تو ہمیشہ سے تشویش تھی جو یہ وہاں پہ یہ اٹیکس ہو رہے تھے اور جو لوگ شہید ہو رہے تھے، فوجی بھی دوسرے بھی، تو عمران خان تو اس چیز کے خلاف ہمیشہ سے تھے. تو اب یہ مجھے نہیں پتا، میں تو نئے وزیر اعلیٰ کو جانتی نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان نے اسے کیا تو یقیناً دہشت گرد کے علاوہ باقی سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اور خان صاحب نے جب وزارت اعلیٰ کے لیے نیا نام چوز کیا، اس سے 2 دن پہلے علی بن گنڈا پور صاحب نے علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے کچھ الزامات لگائے جو علیمہ خانم صاحبہ نے اس کے بعد پھر ان کی تصدیق بھی کی کہ یہ باتیں کی، بلکہ پہلے بتایا انہوں نے اور پھر بعد میں تصدیق گنڈا پور صاحب نے کی. وجہ کیا ہاں، بنی؟ خان صاحب نے گنڈا پور صاحب کو کیوں ہٹایا؟ کہ آپ اس سے ایک وجہ یہ تھی؟ مطلب یہ بھی ان وجہوں میں سے ہوگی. ویسے تو بہت ساری ہو چکی تھی کہ لوگ وہاں پہ جو یہ دھماکے ہو رہے تھے اور جو چیزیں ہو رہی تھی جن سے، اور ظاہر ہے علیمہ خان کے اوپر بھی ان کو جو کیا تھا وہ بھی کسی کو بھی بات اچھی پسند نہیں آئی. اور کیوں کیا تھا میری تو سمجھ نہیں آتی ہے. کوئی اس کی وجہ نہیں تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کیوں انہوں نے کیا. بہرحال وہ ہٹ گئے جب راستے سے، انہوں نے چپ کر کے چلے گئے. تو یہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کو ان کی بہت تکلیف ہوئی. مجھے تو اس چیز پہ میں حیران ہوں. سب لوگ اپنی بدلتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بدلتے ہیں، وزیر اعظم بھی بدلتے ہیں، لیکن جب عمران خان نے بدلا تو یہاں تو سارے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے یہ سارے پی ٹی آئی کے اندر سب کچھ جانتے تھے. ٹھیک ہے. اور فرق کیا پڑے گا وزارت اعلیٰ تبدیل کرنے کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ پہلے سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ لوگ نہیں نکل رہے حقیقی آزادی کے لیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو نئے وزیر اعلیٰ نکال پائیں گے یا وزیر اعلیٰ ہی ایک شخصیت ہے جو نہیں نکال پا رہے تھے؟ لیکن لوگ تو ہمیشہ نکلے ہیں، اور لوگ نکلے تھے تو 26 نومبر کو اتنا بڑا وہاں پہ خون کیا گیا تھا. اگر لوگ نہ نکلتے تو یہ ان کو ضرورت نہیں تھی وہاں پہ. انہوں نے اتنی گولیاں چلا کے بے شمار لوگ شہید کیے جن کی گنتی بھی یہ بتا نہیں سکتے، کیونکہ بہت جو لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے کہا کہ سڑکیں خون سے بھری ہوئی تھی. تو وہ یہ لوگ ہی تھے نا عمران خان کی، اور تب بھی نکلے تھے. آج بھی لوگ نکلنے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان کہتے ہیں عمران خان کو اس چیز کا ہے کہ لوگ اگر ایسے نکلے یا آئے تو یہ لوگ دیکھیں ایک دفعہ خون کرنا مشکل ہوتا ہے، پہلی دفعہ پھر آسان ہو جاتا ہے. تو اس سے ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا کہ نکلے، لیکن لوگ خود ہی آتے ہیں. ہم بھی اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، پرامن احتجاج ہوتا ہے. پی ٹی آئی کی سب سے بڑی قابلیت ہے، عمران خان نے ان کی ایسی تربیت کی ہے پی ٹی آئی کی سب جو ان کے کارکن ہیں، کہ کوئی بھی وہاں پہ ایک پتھر بھی نہیں مارتا کسی کو.
تو وہاں احتجاج تو ہمارا آئینی حق ہے. اگر احتجاج میں کوئی فساد نہ ہوئے تو ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ہر منگل کو اٹیالہ کے باہر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہمارا ملاقات کا دن ہے وہ انہوں نے بند کر دیا اور یہ ہمیں ملاقات عمران خان سے کرنے نہیں دے رہے. اس کے لیے ہم جاتے ہیں، پورا دن بیٹھتے ہیں، رات کو پرامن طریقے سے ہم وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. تو یہ میرا اگر یہ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلتے، لوگ تو بہت نکلنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کی سوچ ہے. جو لوگ ہمیں پیغام دیتے ہیں وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دفعہ ہمیں اشارہ کریں، لیکن عمران خان کو ان کی تکلیف ہے کہ بے گناہ جیلیں کاٹ رہے ہیں لوگ، شہید ہو گئے بے شمار بچے. اور میں تو صرف سوچتی ہوں کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کے گھروں میں بھی بچے بھائی سب ہوں گے. ان کو انسان سمجھیں. جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جن پہ ظلم ہوا وہ انسان تھے. جو جیلوں میں بے گناہ سزائیں کاٹ رہے ہیں وہ آپ ہی کے جیسے اگر آپ کے بچے کی آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کے بھی گھر والوں کو اتنی تکلیف ہے. لیکن دیکھیں ظلم تو ہر حد تک یہ کر چکے ہیں. ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کے اوپر بہت تشدد. یہ دہشت گرد پی ٹی آئی کے اندر کوئی نہیں ہے. دہشت گرد وہ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا آج تک. کہ پہلے آپ نے ان پہ گولیاں چلائیں، پھر ان کو علاج نہیں ہونے دیا، ہسپتالوں سے ان کو نکال دیا، ان کی لاشیں چھپا دی. تو یہ دہشت گردی تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک خبر آئی کہ خان صاحب نے علیمہ خانم صاحبہ کو کہا کہ آپ پیغام باہر نہ لے کے جائیں. وہ خبر دوسری آپ اور آپ کی جو دوسری بہن ہے آپ کے ساتھ جاتی ہیں عظمیٰ نیازی صاحبہ، وہ لے کر آئیں. از اٹ ٹرو؟ کیا آپ فیملی کی طرف سے پیغام بہنوں میں سے کوئی رد و بدل ہوا؟ نہیں، وہ تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے اوپر وارنٹ گرفتاری آ گئے ہیں. پتہ نہیں کتنے وارنٹ گرفتاری ہیں. اس دن ہم اڈیالہ کے باہر نکلے تب بھی ان کے وارنٹ گرفتاری لے کے وہاں پہ لوگ کھڑے تھے. تو یہ کہ اگر ان کو ظاہر ہے اگر وہ جیل چلی جائیں تو پھر ان کو عمران خان کا خیال ہے کہ پیغام جانا بند نہ ہوئے، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اور اب آئندہ کیا لائے عمل ہے؟ کیونکہ اب ایک طرف نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی صاحب، سینٹ میں علامہ ناصر صاحب، وزارت اعلیٰ بھی تبدیل ہو گئی. بہت سی چیزیں تھیں کہ لیڈرشپ کردار ادا نہیں کر رہی. لیڈرشپ تو خان صاحب نے پوری فیلڈنگ تبدیل کر دی ہے. واٹ نیکسٹ؟ مجھے نہیں پتا. میرا تو یہ خیال تھا کہ شاید خان صاحب نے اس لیے کہا ہوگا کہ پی ٹی آئی والوں پہ بہت دباؤ ہے، وہ بول نہیں سکتے، تو شاید اس لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ وہ کریں. میرا اپنا انداز ہے. مجھے یہ انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن میں سوچتی ہوں ایسے کہ پی ٹی آئی والوں کو اوپر بہت ان کا دباؤ ہے اور وہ شاید پوری طرح سے اپنا بات کر نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا یہ محمود خان اچکزئی بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ بول سکتے ہیں، ان کو یہ اسمبلی میں کچھ کہیں گے بھی نہیں. اور اسی لیے انہوں نے علامہ ناصر اور ان کو کہا کہ یہ بنے. ٹھیک ہے. اور جو اس وقت ملٹری کورٹ میں قیدی ہیں ان میں حسان نیازی بھی موجود ہیں، ان کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں ابھی تک؟ ان کی تو یہی اطلاع ہے کہ بے گناہ بے قصور لمبی قیدیں، سخت قید، کہ وہاں پہ آپ کو اگر آپ بیمار ہو جائیں تو وہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ ان کا علاج ہوئے. اگر وہ اپنی اپیل کرنا چاہیں اس کی اجازت نہیں ہے. وہ بیل کی اپیل نہیں کر سکتے، وہ اپنے سزا کی اپیل نہیں کر سکتے. یہ تو شاید پتہ نہیں، آپ کبھی چیک کرنا. میں تو مجھے طریقہ نہیں آتا کہ دنیا میں کہاں پہ یہ نظام ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاید سلمان راجہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ کسی افریقہ کے ملک میں یہ تھا، مجھے اس ملک کا نام بھول گیا، لیکن انہوں نے بھی ختم کر دیا کہ یہ کہیں دنیا میں نظام نہیں ہے کہ آپ بیل کی اپیل بھی نہیں کر سکتے، اپنی سزا کی اپیل بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کیوں جیل میں بیٹھے؟ آپ کی سزا کا تو بھی پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو سزا دی بھی کیوں ہے. ابھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم جیل کس چیز کی کاٹ رہے ہیں. یہ پتا کہ کیونکہ آپ اس لیے جیل میں ہیں کیونکہ آپ عمران خان کے لیے، جس دن ہم نے عمران خان کو ناجائز طریقے سے ایک بڑے رینجرز نے وہاں سے جس برے طریقے سے لے کر گئے تھے، تو حالانکہ اس کے بعد رینجرز نے ان سے عمران خان سے معذرت بھی کر لی تھی کہ ان کو ظاہر حکم تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ فوٹیج اوپر سے بنائی جا رہی تھی، ڈرون سے بن رہی تھی.
تو اس کے بعد جو ریاکشن میں لوگ نکلے تو وہ بھی ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے وہاں پہ بھی لوگوں کو گولیوں سے بھی مار دیا، ڈنڈوں سے بھی مارا، زخمی بھی کیا، اور ایک رات میں 10,000 لوگوں کو قید بھی کر لیا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو ناجائز قید سب کاٹ رہے ہیں، اور وجہ کیا تھی کہ آپ نکلے کیوں؟ کسی پی ٹی آئی کے کسی کارکن نے ایک پتھر بھی نہیں مارا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کور کمانڈر کے گھر میں جو ہوا وہ میرے لوگوں نے کیا تو آپ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیں، اور ظاہر ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے نہیں کیا تو یہ کبھی فوٹیج چلائیں گے بھی نہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ کینٹ کے اندر سے فوٹیج کوئی چوری کر لے، کبھی نہیں ہو سکتا، وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ فین کینٹ کا نظام کیا ہے، کہ ہم وہاں پہ کوئی ناکہ پہلی دفعہ تھا کہ ناکوں سے پولیس ہٹا دی گئی، فوجی ہٹا دیے گئے، کور کمانڈر کے گھر سے سارے عملہ ہٹا دیا گیا۔ کس نے کیا وہ سب پتہ چلتے، مطلب بغیر آپ کو کسی کو کچھ سوچنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کو پتہ ہوگا کہ کس نے کیا اور کیوں کیا۔